الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے عزیز نے عورتوں کی سازش کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا، تو اسی زمانے میں بادشاہ وقت کے دو خادم تھے۔ ایک بادشاہ کو شراب یا پینے کی جو چیزیں تھیں وہ پلایا کرتا تھا، اس ڈیوٹی پر متعین تھا، اور دوسرا کھانے پکانے کی چیزوں پر متعین تھا۔ یہ دونوں بادشاہ کے کھانے پینے کی چیزوں میں زہر ملانے کے الزام میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ مہرہ دیکھا تو ان کے دل میں اچھا تاثر قائم ہوا، اور انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ دونوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ آپ اچھے انسان لگ رہے ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف نبوت کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، نیک اللہ کے مخلص چنیدہ بندے تھے، اور آگے چل کر نبی بننے والے تھے۔ اندر انسانیت کا بھلا چاہنے کا جذبہ تھا، اور اللہ کی توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، یہ اندر جذبہ کار فرما تھا۔ اور جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا جائے تو وہ تڑپ ہوتی ہے، اور موقع کی طاق میں اور تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی اچھا موقع ملے کہ سامنے والے کا دل متوجہ ہو جائے اور اس کے دل میں میں اپنا پیغام اتار سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو موقع ہے یہ بہتر سمجھا۔ جیل میں تو ساتھ رہتے آ رہے تھے، لیکن کسی اچھے چانس کے انتظار میں تھے، اور یہ چانس مل گیا۔ یہ ضرورت مند بن کے حضرت یوسف کے پاس آئے، اور جو آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اس کو آپ بات سمجھاؤ تو سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کو خواب کی وجہ سے پریشانی تھی، تعبیر جاننی تھی، اور حضرت یوسف سے تعبیر پوچھنے آئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں تمہارا جو کھانا آتا ہے، کھانے آنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو تعبیر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے، میری ذاتی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ انبیاء کی خوبی ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، ورنہ عام انسان ہوتا ہے نا، وہ ایسے موقع پر اپنی بڑائی، اپنی عظمت، اپنا جاہ و جلال، اپنی حیثیت لوگوں کے اوپر بٹھانے کی کوشش کرتا۔ ہاں یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے، اور میرا یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ فن ہے، اپنی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن انبیاء ہوتے ہیں تاکہ ذالک من فضل اللہ، خواب کی تعبیر اور اس کا فن اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، اور میں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو اپنایا ہے۔ ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے، اور باپ دادا کا طریقہ، باپ دادا سب پیغمبر تھے، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ ہے توحید کا طریقہ۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور جو شرک کرے گا وہ بڑا ناشکرہ ہے، ناقدرہ ہے۔ دینے والا اللہ ہے، اور نوازنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کھائیں اللہ کی، اور نسبت دوسری چیزوں کی طرف کرے، دوسرے معبودوں کی طرف، تو یہ بڑی ناقدری اور ناشکری ہے، احسان فراموشی ہے، یا نمک حرامی ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں حضرت یوسف نے کہا ہم پر اللہ کا فضل ہوا کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، دنیا کی اکثریت شکر گزار نہیں، شرک کرتی ہے۔
اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑی اللہ کی اور اس کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اسی لیے اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں۔ شرک بغاوت ہے۔ ملک جو ہوتا ہے نا، ملک میں مجرم کئی طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے جرم کرتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے، جیل بھی ہوتی ہے، لیکن رہائی کی شکلیں بھی ہوتی ہے، معاف بھی کر دیا جاتا ہے، جرمانہ ادا کر کے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ملک سے بغاوت کرے، غداری کرے، تو کہا اس کی سزا تو سولی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو شرک اللہ سے بغاوت، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جس کے لیے آئی، اللہ معاف کر دے گا، رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ لیکن شرک کسی بھی شکل میں کسی کے لیے بھی معافی نہیں، گنجائش ہے ہی۔ سورہ انعام میں 7واں پارہ جہاں 3 پاؤں سے شروع ہو رہا، وہاں اللہ نے پیغمبروں کا نام لیا، تذکرہ کیا۔ اکٹھا قرآن کریم میں اتنے پیغمبروں کا نام کسی اور جگہ نہیں آیا، تقریباً 18 پیغمبروں کا نام۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی، پھر حضرت نوح، حضرت اسماعیل، ان سب کا نام لیا، 18 پیغمبروں کا نام۔ اور ان کا تذکرہ اور نام لینے کے بعد کہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، ہمارے جلیل القدر پیغمبر تھے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ان کے سارے اعمال کو میں اکارت کر دیتا، سب پر پانی پھیر دیتا، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ تو پیغمبروں کے بارے میں کہا۔ 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کا آخری، اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہو رہا ہے، وہاں اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس سے پہلے یہ مشرکوں نے کہا تھا آپ ہمارے معبودوں کو بھی مان لیں، ہم آپ کے معبودوں کو بھی مان لیں، اور ہر زمانے کے مشرک سچے پکے توحید والوں سے یہی ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو بس ایک اللہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، کرنے دھرنے والی ذات یہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان کو بھی مانو، ہماروں کو بھی مانو، اور رحمان کو بھی مانو، گنگا کا اشنان بھی کر لو، سب کر لو، تب جا کے ہم راضی ہوں گے۔ حضور سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، تو اعلان کیا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ دو ٹوک اعلان، شرک میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے سلسلے میں نہیں۔ دوسری اخلاقی چیزیں، غیروں کے ساتھ معاملات کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کی تسلی دینا ہے، تعزیت کرنا ہے، کسی کے کام آنا ہے، تعاون کرنا ہے، بیماری کا علاج کروانا ہے، کچھ بھی جو اخلاقی اعتبار سے چیزیں وہ کیجیے مشرکوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اگر شرک کا معاملہ آئے تو توحید والا اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں گے نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی بیکار جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف نے جیل کے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ شرک یہ اللہ کی ناشکری ہے اور ناقدری ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر ان کو سمجھایا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر کنٹرول کرنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر کسی انسان کو مطمئن ہونا ہے، پرسکون زندگی گزارنی ہے، اچھی خوشگوار زندگی، تو ایک اللہ کو مانے، در در کی ٹھوکریں کھانا، پریشان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ الگ الگ معبود ماننا، اس میں بندہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس لیے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک معبود کے بارے میں تصور کر لیا پیدا کرنے والا یہ ہے، برہما ہے، ان داتا روزی دینے والا کہ یہ ہے، گیان دینے والی کہ یہ سرسوتی ہے، دولت دینے والی کہ یہ لکشمی ہے، موت دینے والی کہ وشنو فلاں یہ ہے۔ یعنی جو چیزیں بھی انسانوں کو مل رہی ہے
ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دی، اولاد دینے والا یہ، موت دینے والا یہ، زندگی دینے والا یہ، عزت دینے والا یہ، دولت دینے والا یہ۔ اب بندہ ایک کی عبادت کرتا ہے تو دل میں کھٹکا رہ رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہوں، کہیں وہ ناراض ہو گیا، اس نے کارروائی شروع کر دی تو عزت جس کے ہاتھ میں سمجھ رہا ہوں اس کی عبادت کر رہا ہوں، جس کے ہاتھ میں زندگی، اگر اس نے زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا تو انسان شرک میں مبتلا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اور شرک میں مبتلا انسان ہمیشہ بزدل رہتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، شرک بزدلی پیدا کرتا ہے اور توحید یہ بہادری پیدا کرتی ہے۔ توحید پر چلنے والا انسان یہ سمجھتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی دیوی کے ہاتھ میں، نہ دیوتا کے ہاتھ میں، نہ جن کے ہاتھ میں، نہ انسان کے ہاتھ میں، نہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں، نہ رسول کے ہاتھ میں، نہ فرشتے کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی دشمن کے ہاتھ میں، نہ کسی دوست کے ہاتھ میں، نہ بلی کے ہاتھ میں، نہ الو کے ہاتھ میں۔ کرنے والی ذات بس ایک اللہ کی۔ وہ مطمئن رہتا ہے اور یک در گیر محکم بگیر، ایک ہی در کو پکڑتا ہے، مضبوطی سے پکڑتا ہے، مطمئن اور پرسکون رہتا ہے۔ اور جو شرک میں مبتلا ہے، چاہے عام مشرک ہوں، چاہے چونکہ نام نہاد مسلمان بھی ہیں، نام نہاد مومن بھی۔ اسی صورت کا جو آخری رکوع آ رہا ہے وہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اتنے صاف الفاظ میں، یعنی جو لوگ ایمان کے دعوے دار بھی ہیں نا، ان میں بھی اکثر شرک میں مبتلا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں ہیں، مگر اس حال میں ان کا ایمان ہے کہ وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ تو جو بھی شرک میں مبتلا ہوگا، چاہے نام نہاد مومن مسلم ہو یا عام مشرک ہو، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس آستانے پر، کبھی اس درخت کے آگے، کبھی اس قبر کے آگے، کبھی کہاں بھٹکتا ہی پھرتا ہے۔ اور پکا سچا مومن موحد ایک اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، تنگحالی ہو، بدحالی ہو، خوشحالی ہو، وہ اللہ کے در کو مضبوط پکڑتا ہے۔ اس لیے بہادر بننا ہے، مطمئن زندگی گزارنی ہے تو توحید کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اللہ پرسکون زندگی دے گا۔ تو یہی سمجھایا، کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ شرک کو اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں سمجھایا، مثال دے کر۔ مثال سے انسانوں کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ضرب اللہ عبدا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی جو مشترک غلام ہے، کامن غلام ہے، ایک نوکر ہے، ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، یوں کہیے کہ 5 اس کے مالک ہیں، اور 5 کے اخلاق الگ الگ، 5 کا مزاج، 5 کی طبیعت الگ الگ۔ اب ایک بلا رہا ہے یہ کام کر کے آؤ، اور کام میں تھوڑی گڑبڑی ہو یہ ڈانٹ رہا ہے، دوسرا بلا رہا ہے اس کے وقت پہ کام نہیں ہو رہا تو وہ ڈانٹ پلا رہا ہے۔ 5 نے اس کو ناک میں دم کر رکھی ہے۔ بتاؤ کہ یہ غلام جو 5 مالکوں کا غلام ہے اور ایک ایسا غلام ہے جو صرف ایک مالک کا غلام ہے، دونوں میں مطمئن کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو ایک مالک کا غلام ہے وہ مطمئن رہے گا۔ 14ویں پارے کا یہ رکوع ہے 16واں، اس کی اخیر آیت ہے جہاں اللہ نے یہ سمجھایا۔ اللہ نے یہی مشرک اور موحد کی مثال دی ہے۔ جو موحد ہے، اللہ کو ایک ماننے والا، وہ ایک اللہ کا غلام ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ اور جو مشرک ہے وہ کئی آقاؤں کا غلام ہے، ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا ناراض، دوسرا ناخوش ہوا تو تیسرا ناراض، اور وہ پریشانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا اور پھر آگے اور وضاحت کی۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یہ تو صرف نام ہے، خود ساختہ، من گھڑت، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ عقلی کوئی دلیل ہے، نہ نقلی یعنی آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل ہے اس پر کہ کئی خدا مانو، کئی دیوی دیوتا مانو۔ یہ نام ہی جو تم نے رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اور پرانے نام پرانے ہو جاتے ہیں، پرانی سرکاریں پرانی ہو جاتی ہیں، نئے نئے نام وجود میں آ جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی غور و فکر کر کے دیکھیں، ہر کچھ عرصے کے بعد نیا دیوتا وجود میں آ جاتا ہے، نیا معبود وجود میں آ جاتا ہے، نئی سرکار وجود میں آ جاتی ہے،
یہ من گھڑت خود ساختہ معبود ہیں جو تم نے کر رکھے ہیں تمہارے باپ داداؤں نے، اور اسی طرح مشرک انسان کرتا رہتا ہے۔ جتنے بھی پوری دنیا میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں لوگوں نے جو شرک کی شکلیں اختیار کر رکھی ہیں وہ یہی، کسی انسان کے نام پر، کسی جن کے نام پر، کسی دیوی کے نام پر، کسی فرشتے کے نام پر، کسی غار و گوفا کے نام پر، کسی چوٹی کے نام پر، کسی جنگل کے نام پر، آپ کو اس کے نام پر معبودوں کے نام نظر آئیں گے۔ آپ چلے جائیے کشمیر میں برفانی بابا ہے، وہاں کی یاترا ہو رہی ہے، پھر کاشی میں کوئی یاترا ہے، پھر پتہ نہیں یہاں گوفاؤں میں کچھ نہ کچھ معبود بنا رکھے ہیں، ان کے نام بنا رکھے ہیں، جنگلوں میں کچھ معبود بنا رکھے، نام رکھے ہیں، یہاں تک کہ ہر روز نئے نئے نام وجود میں آتے ہیں۔ یہاں آپ اسٹیشن پہ چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن سے ایک باڑمیر کی طرف جب ریلوے جاتی ہے تو وہاں پر جہاں سنگل ملتا ہے نا، وہاں ایک پہلے وہ پیپل کا درخت تھا، اس کے بعد وہاں چھوٹا موٹا مندر بنا دیا گیا اور وہاں نام لکھ دیا گیا سنگلیشور بابا، نیا نام وجود میں آ گیا، سنگلیشور بابا۔ اگر آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے ہٹا دیا ہو تو پتہ نہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں وہاں سنگلیشور بابا وجود میں آیا۔ تو اس طرح یہ بابا خدا معبود وجود میں آتے رہتے ہیں۔ اب پالی میں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بلیٹ سے تو بلیٹ والے بابا مشہور ہو گئے، تو کوئی اور بابا مشہور ہو جائے گا، نئے نئے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ اور یہی قرآن کتنی حقیقت، کتنی سچائی بیان کر رہا ہو 1400 سال پہلے، الا اسمان سمیتموہا، یہ کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، یہ تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے نام گھڑ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی ہے کہ یہ کرنے دھرنے والے ہیں۔ عزت و ذلت، زندگی و موت، اور روزی اور رزق اور اولاد دینا اور نہ دینا، یہ ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ کسی کو محروم کیا جا رہا ہے وہ اس کی طرف سے محروم کیا جا رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ حکمراں ہے بس ایک وہی، باقی سب بتان آزری، وہی ایک حکمراں ہے جس کا حکم چل رہا ہے، اسی کا حکم چلے گا، وہی باقی رہنے والا ہے، باقی سب پر فنا ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری، باقی سب آزر کے بنائے ہوئے بت ہی، اور سب کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ بس اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا یہی مضبوط دین ہے۔ یہاں ذالک الدین القیم کہا ہے، اور 30ویں پارے میں لم یکن میں ذالک الدین القیم کہا ہے، اور قرآن میں کئی اور جگہ بھی دینا قیما الگ الگ شکلوں میں آیا ہے۔ سیدھا دین، توحید والا راستہ وہ یہی ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن دنیا کی اکثریت جانتی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کی اکثریت آبادی آپ دیکھیے، وہ اسلام والی نہیں ہے، ایمان والی، توحید والی نہیں ہے۔ 1 ارب یا اس سے کچھ زائد مسلمان ہیں، باقی دنیا کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع دیکھ کر اور لوہا گرم دیکھ کر اس پر ہتھوڑا مار دیا، اپنی دعوت پہنچا دی۔ اب آگے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ پہلے بتا دیتے تو بعد میں بات غور سے نہیں سنتے، حاجت مند تھے، حاجت پوری کرنے سے پہلے اپنا پیغام پہنچاؤ۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیو، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یعنی ابھی تو جیل میں ہو، تم پر تہمت ہے، الزام ہے، لیکن تم میں سے ایک کو رہائی ملے گی، واپس اسی پوسٹ پر اس کو بحال کیا جائے گا، واپس اسی ڈیوٹی کو اس کے سپرد کی جائے گی، وہی ڈیوٹی، اور وہ ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب اور پینے کی چیزیں پلائے گا۔ اور دوسرا جو ہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے سر پر ٹوکری اٹھائے ہوئے ہوں، اس پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے نا، کوے، چیل وغیرہ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پڑا رہے گا، پرندے نوچیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہ معاملہ نمٹا دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھنے آئے تھے، یعنی تعبیر بتا دی گئی ہے، اب یہ ہو کے رہے گا۔ قضیہ
معاملہ نمٹا دیا گیا ہے۔ شروع میں جب سورہ یوسف کی تفسیر شروع کی تھی، جہاں حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا، وہاں ہم نے بتایا تھا، جو حضرات اس وقت بیٹھے ہو، کہ خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں اور پھر خواب کی تعبیریں کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہی خواب ہوتا ہے لیکن موسموں کے لحاظ سے تعبیر الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے، تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے، ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور عالموں کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ کوئی خاص عالم ہوتا ہے جس کو اللہ نے یہ علم دیا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہر کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم خواب دیکھو تو یا تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ، اس سے تعبیر پوچھو، ہر کسی سے نہیں۔ کیوں؟ جو جیسی تعبیر بتا دیتا ہے نا پھر وہ صحیح ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب حبیب سوچ سچا دوست ہے آپ کا، خیر خواہ ہے، شبھ چنتک ہے آپ کا، بھلا چاہنے والا ہے، وہ اچھی تعبیر بتائے گا، بری تعبیر نہیں بتائے گا۔ اور عقل مند ہے، وہ بھی اچھی تعبیر بتائے گا، صحیح بتائے گا۔ کسی مخالف، کسی دشمن، کسی حسد کرنے والے کہ کسی جاہل سے پوچھ لیا، اس نے تعبیر بتا دی تو پھر سائیکلوجی ویسی ہی بیٹھ جاتی ہے، وہ تعبیر جیسی بتائے گا آپ کا ذہن اسی طرح ہوتا چلا جائے گا اور پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت یوسف نے کتنے معنی خیز بات کہی ہے، قضی الامر، تعبیر پوچھی تھی، معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، یعنی تعبیر کے بارے میں پوچھا تھا، تعبیر میں نے بتائی، اب تو ایسا ہی ہو کے رہے گا، یہ یقین کر لو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، جس کو یہ تعبیر بتائی تھی کہ تم واپس اس ڈیوٹی پر بحال کیے جاؤ گے، بادشاہ کے ساقی بنو گے، جیل سے نکلو گے، اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرنا، تمہیں رہائی ملنے والی ہے، اپنے آقا کے یہاں پہنچ جاؤں، بادشاہ کے یہاں پہنچ جانا، تو میرا تذکرہ ان کے یہاں کر دینا کہ جیل میں ایک بہت اچھا سچا کردار کا بندہ ہے، بہت خوش اخلاق ہے اور معصوم ہے، بے گناہ ہے، جیل کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، خواہ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور وہاں سڑایا جا رہا ہے، تذکرہ کر دینا، ہو سکتا ہے کہ وہ رہائی کی کوئی شکل نکالے۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا، حضرت یوسف اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ جن کے بارے میں کہتا میرے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، جب موقع آ رہا ہے اپنا بھلا چاہنے کا تو دنیا کے جو ظاہری اسباب ہے نا اس کو اختیار کر رہے ہیں، یعنی اللہ جو چاہے گا کرے گا وہ ہوگا، اس سے کیوں میں تذکرہ کروں؟ نہیں، اگر کوئی رہائی کی شکل ہو سکتی ہے کسی بندے کے واسطے سے، کسی بندے کے ذریعے سے، وہ سبب آپ اختیار کریں۔ یہ بندہ نکل رہا جیل سے، اس سے کہہ رہے ہیں اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت یوسف تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، جیل کے اندر جانا بھی اللہ کی تربیت کا ایک حصہ تھا کہ کچھ دن اور ان کو اندر رہنا ہے۔ شیطان نے تذکرہ کرنا ہی بھلا دیا۔ ہوتا ہے انسان کی خود کی جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے، میرا اور آپ کا بھی یہی مزاج ہے۔ تکلیف کے اور مصیبت کے دن کے جو ساتھی ہیں نا، ہم جب مصیبت سے پریشانی سے نکل جاتے ہیں نا تو مصیبت کے دنوں کے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف کا ساتھی تھا مصیبت کے، جیل کا، اس کو رہائی ملی، خوشی مل گئی تو وہ بھول گئے، شیطان نے بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کے نتیجے میں کچھ سال اور جیل میں پڑے۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ پھر جب اللہ کی مشیت ہوئی، اللہ کا ارادہ ہوا کہ اب یوسف کو جیل سے نکالنا ہے، تو اللہ کی جب مشیت ہو جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ اس طرح اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جیل سے رہائی کی شکل یہ نکلوائی کہ بادشاہ وقت کو ایک عجیب و غریب پیچیدہ خواب دکھا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پوری زندگی کے اس سفر میں خوابوں کا بڑا رول رہا۔ خوابوں کی وجہ سے باپ سے جدا کیے گئے ہیں، اور پھر خواب کی وجہ سے یہاں سے جیل سے بحال آنے کا راستہ بھی بن رہا ہے۔ وہاں خود نے خواب دیکھا تھا، یہاں بادشاہ وقت نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تگڑی گایوں کو جن کو دبلی پتلی 7 گائیں کھا رہی ہے، اور 7 ہری بھری سرسبز و شاداب بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں۔ عجیب و غریب یہ خواب تھا۔
اس نے صبح کے وقت اپنے درباریوں کو، مشیروں کو، وزیروں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو، جو بھی جانکار لوگ تھے، ستاروں کے ماہر تھے، اسٹرولوجر تھے، سب کو بلایا اور کہا افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے پریشان خاطر ہوں، بڑا پیچیدہ سا خواب ہے اور طبیعت میں عجیب سے انقباض گھٹن پیدا ہو گئی ہے کہ ایسا کیسا خواب ہے، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، تو ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ اس کی کوئی تعبیر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ پریشان خواب ہے۔ پریشان خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، رحمانی خواب ہوتا ہے، انسانی خواب ہوتا ہے اور نفسانی خواب ہوتا ہے، شیطانی خواب ہوتا ہے، نفسانی اور شیطانی۔ رحمانی واقعی اللہ کی طرف سے خواب دکھائے جاتے ہیں، رہنمائی کے لیے، اشارے کے لیے، ہدایت کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، جس کو مبشرات حدیث میں کہا گیا کہ مومن بندوں کو خواب دکھائے جاتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے اس طرح کے خواب آیا کرتے تھے، بخاری شریف میں موجود 6 مہینے مسلسل خواب آتے تھے، اور رات کو خواب دیکھتے تھے، صبح بالکل چڑھتے سورج کی طرح اس کی تعبیر دیکھ لیا کرتے تھے، جیسا خواب دیکھا اس کی تعبیر سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تو خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، سچے رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں جن کو یہاں اضغاث و احلام کہا گیا، شیطان بندے کو پریشان کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے خواب دکھاتا ہے، ڈراؤنے۔ اور تیسرے جو خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، بندہ جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ غور و فکر کرتا ہے، بندے پر دن میں جو کچھ گزرتا ہے، جن حالات سے وہ دوچار ہوتا ہے، رات میں وہی ریل اس کے دماغ میں چلتی ہے اور وہی دیکھتا ہے، اسی کا اثر ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ملے جلے خواب ہیں، گھاس کی گٹھڑی کی طرح، جس میں ہری گھاٹ بھی ہوتی ہے اور ادپکی بھی ہوتی ہے، خشک بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی اس طرح کے خوابوں کی۔ جب وہ عاجز آگے بے بس ہو گئے، اسی دربار میں وہ بندہ بیٹھا تھا، بادشاہ کا ساقی، جس کو حضرت یوسف نے کہا تھا میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے یہاں، لیکن وہ بھول گیا تھا، اور اب یہ جب خواب کی تعبیر سے عاجزی ظاہر کی درباریوں نے، تو اس کے دماغ میں فوراً آیا، ہاں یار جیل میں ایک بندہ تھا یوسف، اور اس نے خواب کی تعبیر ہمیں بتائی تھی، اور جیسی بتائی حرف بحرف پوری ہوئی۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، میرے ساتھی کے خواب کا بھی انجام وہی ہوا۔ بادشاہ سے کہا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، جو نجات پا گیا تھا اس نے کہا، ایک عرصے کے بعد اس کو یاد آیا، بادشاہ سے کہا میں تعبیر اس کی لا سکتا ہوں، لیکن مجھے موقع دیجئے، مہلت دیجئے، جیل میں جانے کا انتظام کیجئے سواری کا، اور جیل کے اندر جانے کا بھی اس کی اجازت بھی لیجئے، اس کا بھی انتظام کیجئے، میں آپ کو تعبیر لا کے دکھا دوں گا، اس لیے کہ میں نے بھی جس سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی وہ سچی ہے، اور وہ بالکل سچا بندہ ہے، خواب کی تعبیر کا ماہر۔ اس کو موقع مل گیا، اجازت مل گئی جیل میں جانے۔ جیل میں جاتے ہی وہ یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہا ہے، یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے سچ کے پتلے، اے صدیق یوسف، ہمیں 7 موٹی گایوں، جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں، یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں، اسی لیے علماء نے یہاں لکھا اس آیت کی تفسیر میں، ایک ایمان والے بندے کو وہ جہاں کہیں بھی رہے، جس حال میں رہے، جس شعبے میں رہے، زندگی کے جس میدان میں رہے، اپنے اخلاق اور کردار کا اپنے آس پاس رہنے والوں پر نقش چھوڑنا چاہیے، اچھا اثر چھوڑنا چاہیے، وہ جہاں کہیں بھی رہے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایمان والا بندہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، یہ قرآن کا ماننے والا ہے، اس کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں، یہ سیرت و کردار کے اعتبار سے دوسروں سے اچھا ہے، اس کی خوش اخلاقی دوسروں سے اچھی ہے، زندگی بھر لوگ یاد کرتے رہے، وہ تاجر ہے تو بھی اچھے اخلاق چھوڑے، وہ حکومت کے کسی عہدے پر ہے تو بھی لوگوں پر اچھا اثر چھوڑے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو جیل بھی جانا پڑے، وہاں پر بھی دوسرے قیدیوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونے چاہیے کہ وہ چلا جائے لوگ زندگی بھر یاد رکھیں۔ اس نے بھی یاد رکھا ہوا تھا حضرت یوسف کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، اور اخلاقی چیز اس سے کہا تھا کہ میرا تذکرہ کرنا یہ بھول گیا،
ضرورت پوری ہو گئی بھول گیا، اور اب ضرورت پڑی ہے تو بھاگا ہوا آ رہا ہے اور سیدھے جا کے بتا رہا ہے خواب کی تعبیر بتاؤ یوسف ایھا الصدیق۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا ہمارے جیسا، اچھا وقت آنے پر یاد آتا ہوں میں، اتنے سال میں جیل میں رہا، تم نے آقا سے تذکرہ نہیں کیا، اور اب ضرورت پڑی ہے تو پھر آ گئے ہو، نہ خواب کی تعبیر بتاتے اور یہ کہتے خواب کی تعبیر مجھے پتا ہے میں نہیں بتاؤں گا، ان کو سڑنے دو، پوری قوم کو، مجھ جیسے بے گناہ کو، معصوم کو یا جیل کے اندر ڈال رکھا ہے، ایسی قوم کو تو تباہی ہونا چاہیے، برباد ہونا چاہیے خشک سالی میں، قحط سالی میں، لیکن نہ ملامت کی، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ کوئی ایسا تاثر دیا جس کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہو۔ اخلاق کی بلندی دیکھیے، خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر بتا دی، پھر یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو 7 موٹی گایوں سے مراد اچھی خوشحالی والے سال ہوں گے، خوب بارش ہوگی، دانا پانی ہوگا، اور پتلی دبلی گایوں سے مراد 7 سال کے بعد خشک سالی کے ہوں گے، وہ جو کچھ دانا تھا، اسٹور خزانہ تھا، غلہ تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ خواب سنا، خواب کی تعبیر بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ غلہ کو بچا کے کس طرح رکھنا ہے، اور غلے کو 7 سال میں تقسیم کس طرح کرنا ہے کہ کہیں ٹوٹا، کوئی بحران اور کوئی کرائسس، فوڈ کرائسس نہ پیدا ہو قحط سالی میں، پوری تعبیر بتائی۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو راشننگ کا نظم ہے، راشن جو ملتا ہے نا ہر ملک میں ہے، یہاں بھی سرکار راشن کا انتظام کر رہی ہے محتاج غریب بندوں کا، یہ راشننگ کا جو نظام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قائم کیا ہوا ہے، اس کے موجب، اس کو وجود میں لانے والے حضرت یوسف تھے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو تعبیر بتائیے ہمیں تاکہ میں بادشاہ کے واپس لوٹوں اور ان کو اس بات کا علم ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی ہے آگے، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔